بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال تعالى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت کے جو حالات ہیں عالم اسلام اور بالخصوص فلسطین میں بسنے والے غزہ کے مسلمانوں کے، وہ حالات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ کوئی از خود ان حالات سے اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو بند کرنا چاہے تو میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، میں تو دیکھتا نہیں ہوں، تو شاید وہ ان حالات سے بے خبر رہ جائے۔ لیکن اگر ذرا سی بھی انسان کے اندر حس اور تھوڑی سی بھی ہمدردی کا جذبہ ہو تو سوتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور اپنے کھانے کے دسترخوانوں پر اور اپنے کام کاروبار میں دوران ہمیں ان معصوموں کی، ان نہتے مسلمانوں کی چیخوں کی آواز تو آتی ہوگی۔ وہ مظلوم، وہ نہتے، وہ کمزور، وہ ضعیف، وہ بے سہارا مسلمان، وہ غزہ میں بسنے والے مسلمان، ان پر جس درندگی سے ظلم کیا جا رہا ہے اور جس بے دردی سے ان کو مارا جا رہا ہے، تو اگر کسی مسلمان کے دل میں اللہ نے حس رکھی ہے تو وہ اپنی حس اور انسانیت کے ناطے وہ اپنے دسترخوان پر جب اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہو اور اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا کودتا دوڑتا دیکھ رہا ہو تو ان معصوم بچوں کی چیخیں اس کے کانوں میں، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر آئیں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت کو جب معلوم چلتا کہ کسی جگہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ حضرت کے ساتھ رہنے والے مریدین محسوس کرتے کہ حضرت کی نیند بھی اڑ چکی ہے اور کھانے کی بھوک بھی ختم ہو چکی ہے۔ کہیں سے بھی یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے مسلمانوں کا درد برداشت نہیں ہوتا، تو حضرت کے پاس کہیں سے بھی کوئی خبر آتی کہ فلاں جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو حضرت کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، بے چین ہو جایا کرتے تھے، وہ ختم ہو جایا کرتی تھی اور خوب اپنی دعاؤں میں ان کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج کا یہ دور اور یہ زمانہ کہ ہم ہر وقت ہر جگہ کی خبر کو منٹوں میں حاصل کر لیتے ہیں، معلوم چل جاتا ہے، سن بھی لیتے ہیں، پہنچ بھی جاتی ہے۔ تو کوئی یہ کہے مجھے تو خبر نہیں، یہ عجیب سی بات ہے کہ اس زمانے میں کسی کو ان کے حالات کی خبر نہ ہو، سبھی کو پتہ ہے۔ اللہ کا نظام ہے، وہ آزمائش کی بھٹی سے گزر رہے ہیں۔
وہ اس وقت آزمائش کی بھٹی سے گزر رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ان کے ایمان ابھی بھی ذرا سے بھی تذبذب کا شکار نہیں ہے کہ ہم اس ارض مقدس کا سودا کر لیں گے اور ہم اپنی جانوں کو بچا کر اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں قبریں بھی ہماری یہیں بنیں گی، اس زمین کو ہم ان یہودیوں کو، ان ناپاک لوگوں کو، ان غاصب اور فاسق لوگوں کو نہیں دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس یہود قوم کی تاریخ بیان فرمائی ہے، اور ایک لفظ اللہ نے ذکر فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ذلت، رسوائی، پٹائی ان کے مقدر میں کی ہوئی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ان کو سکون ملا ہے یہودیوں کو، اور ان کی جان و مال اگر کبھی محفوظ ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کی برکت سے ان کو سکون ملا ہے، نہیں تو فرعون نے ان کی خوب پٹائی کرتا تھا اور ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور ان کے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ باندیاں تھیں، گھروں میں کام کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس یہود قوم پر رحم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر بھیجا کہ جاؤ بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون سے ایک عرصہ دراز تک مقابلہ رہا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے کہا کہ آج کی رات بنی اسرائیلیوں کو آپ نے مصر سے لے کر نکلنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نکلو، آج نکلنا ہے۔ یہ شروع سے ڈرپوک قوم ہے، یہ کھل کر سامنے آ کر مقابلہ کرنے کا یہ کسی بھی کافر میں جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں مروانا ہے، کہاں نکل جاؤ گے کہ اللہ کا حکم ہے نکلو یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ کسی طرح ہمت کر کے روانہ ہوئے مصر سے۔ پیچھے فرعون بھی اپنا لشکر کو لے کر ان کی پیچھا کرنے کے لیے نکلا۔ بحر قلزم دریا بیچ میں آیا۔ بنی اسرائیل شروع سے انبیاء علیہ السلام کے قاتل بھی رہے ہیں، گستاخ بھی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ مروا دیا تم نے ہمیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اب تو ہم بیچ میں قیمہ بنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا، وہ راستہ دکھائے گا، چلو میرے ساتھ۔ آگے بڑھے اور اپنی لاٹھی کو بحر قلزم میں مارا، اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ ان 12 راستوں سے دریا کی لہروں میں سے یہ نکل رہے ہیں، کھلی آنکھوں بنی اسرائیلی یہودی اب اللہ کی مدد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، نکل گئے، فرعون آ گیا، فرعون نے کہا ہم بھی انہی راستوں سے نکلیں گے، اور یہ بنی اسرائیلی اس طرف کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ فرعون ہمارا دشمن اس میں اترتا ہے، اور اپنے لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ غرق کر دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہلاک غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ان بنی اسرائیلی یہودیوں نے دیکھا ایک قوم ہے بت پرستی کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی یا موسیٰ اجعل لنا آلہا الہا کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کچھ ایسے بت بنا دو، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیسے بدبخت اور بد نصیب ہو تم لوگ، ابھی قریب میں اللہ نے تمہاری ایسی مدد کی ہے، تمہیں جانی دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دی، اس کو غرق اور تباہ کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، اور تم اس اللہ کی مدد دیکھ کر بھی اس اللہ کو بھول کر کہہ رہے ہو کہ کچھ بت بنا لیں، ہم ان بتوں کی عبادت کریں گے۔ آگے لے کر گئے صحرائے سینا میں، یہ بنی اسرائیلی ٹھہرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں ٹھہرے ہیں، اور وہاں پہ رہتے ہوئے اللہ کے بے شمار ان پر انعامات ہوتے رہے۔ آسمانوں سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا، بہترین قسم کا کھانا، اور آسمان کو دھوپ کی شکایت کری، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ان کے سائے کے لیے سائبان بنا دیا کہ دھوپ نہ لگے۔ حضرت ایک عرصے تک آسمان سے مہمان نوازی ہو رہی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، یہ جو آسمان سے کھانا اتر رہا ہے ہمیں یہ نہیں کھانا. فادع لنا ربک، اللہ سے کہو ہمارے لیے اپنے رب سے کہو. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین سے اگنے والی سبزیاں اور دالیں اور یہ چیزیں ہم نے کھانی ہیں، پیاز کھانی ہے. یہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے بے وقوف قوم، کیسے تم نادان ہو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، آسمانوں کے کھانے آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک معمولی چیز پر تم معمولی چیز کی تمنا کرتے ہو. اس زمین سے وہ نکالو گے، اگاؤ گے، محنت کرو گے. کہا نہیں ہمیں تو بہت عرصہ ہو گیا آسمانی کھانے کھاتے ہوئے، اب تو ہمیں نہیں کھانا. یہ ان کی گستاخیاں ہیں. یہ یہودی، ان کا مذہب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، تورات کو اپنی کتاب مانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا. آگے اللہ نے حکم دیا، ایک عرصے تک وہاں رہتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے کہ اب ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، اور وہاں ایک ظالم جابر بادشاہ ہے جس نے تسلط کیا ہے، اس سے لڑنا ہے اور مسجد اقصیٰ کو اس سے آزاد کرانا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك، اے موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے وہاں پہ لڑنے کے لیے، ہم بزدل، ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ فاذهب انت وربك، تم اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، گستاخیاں دیکھیں، ذلت اور رسوائی اللہ نے ان کے مقدر میں ایسے نہیں کری. یہ وقتی لوگوں کا اور حکومتوں کا سہارا لے کر یہ کچھ دنوں کے لیے اوپر آئے ہیں، ہمیشہ سے پٹ رہے ہیں اور پٹتے رہیں گے اور ہمیشہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. یہ تو وقتی سہارا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑ لے. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھیں گے، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. صحرائے سینہ میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، وہیں تورات کا نزول ہوا، آسمانی کتاب بھی وہیں دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ فلسطین گئے نہ دیکھا، نہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہوئے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں جا کر لڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرتے ہوئے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے وصیت کر دی کہ میرے کہنے پر تو تم گئے نہیں، میری خواہش تھی اس ارض مقدس میں داخل ہوں، لیکن میری ایک آخری تمنا ہے کہ میرے جسم کو اس مبارک زمین میں دفن کرنا. تو یہاں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس نبی کو یہ اپنا نبی کہتے ہیں، اس نبی کی کہنے پر یہ ارض مقدس میں داخل نہیں ہوئے، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بے ادبی اور گستاخیوں کی وجہ سے داخل ہو سکے، اور ان کا انتقال وہیں صحرائے سینہ میں ہوا ہے. تو وہ ارض مقدس، بیت المقدس، دنیا میں 3 جگہیں بڑی مقدس ہیں: مکہ المکرمہ، بیت اللہ، مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک، ہجرت کی جگہ، اور مسجد اقصیٰ، بیت المقدس. یہ مبارک 3 جگہیں ہیں. اور بیت المقدس کو قبلہ اول کی بھی مناسبت سے ایک عزت حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی رخ پر تھا اور اسی رخ پر مسجد اقصیٰ بھی تھی. دونوں چیزوں کی طرف رخ ہو جایا کرتا تھا. نماز پڑھتے رہے آپ. جب آپ مدینہ آئے تو اب مدینہ دنیا کے دوسرے نقشے پر تھا. اب یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک جگہ نماز پڑھتے ہوئے دونوں پر رخ ہو جائے، بالکل اپوزٹ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی آپ نے 17 مہینے. دل میں تمنا کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے. ظہر کی نماز مسجد قبلتین میں ادا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے درمیانی نماز میں آیتیں اتریں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ کو راضی کر، آپ کی خوشی کی خاطر اور آپ کی جو دلی تمنا تھی ہم نے وہ پوری کر دی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ وہ قبلہ ہو میرا جو سب سے پہلا قبلہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جس قبلے کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قبلے یعنی بیت اللہ کی تعمیر کری، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کی اولادوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور انہی کی اولادوں میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر کی ہے. آج افسوس یہ ہے
کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کبھی نہیں پتہ. کتنے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی تعمیر مسجد اقصی اور بیت المقدس کی ہے، پہلا قبلہ مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی زمین پر سب سے پہلا قبلہ جو وجود میں آیا وہ بیت اللہ تھا. ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلی زمین جو اللہ نے زمین پر اللہ نے اپنے قبلے کے لیے مخصوص کری وہ بیت اللہ کی جگہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ جس رخ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، میں بھی اسی رخ پر نماز پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی اس تمنا کو پورا کیا. آپ نماز میں ہی گھوم گئے، بیت مسجد اقصی سے گھومے اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا. اور آپ اس وقت سے 17 مہینے آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے. تو بہرحال زمین پہ یہ 3 مقدس جگہیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مسلمان ہی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور مسلمان ہی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام اور ان پر اترنے والی ساری آسمانی کتابوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا وہ تورات جو آسمان سے اپنی اصل شکل میں اتری تھی اس کو نہیں مانتا، تو اس پر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی نہیں رہے، تم کافر ہو گئے ہو. لیکن یہود ہوں یا عیسائی ہوں، جبکہ وہ نامی ہیں گرامی، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے پاس اصل کتاب بھی نہیں ہے، نہ اپنی تعلیمات ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. وہ کبھی نہیں کہے گا میں قرآن کو مانتا ہوں. وہ ساری کتابوں کا انکار کرے گا. بلکہ یہودیوں کا ایک نعرہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وہ کہتے تھے لن تمسنا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هود. کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اور کہتے تھے ہم جہنم میں تھوڑی جائیں گے، جہنم میں یہود نہیں جائیں گے، دوسرے لوگ جائیں گے. یہ تو ان کے وہم و گمان تھے. اللہ کہنے لگے اگر تم اللہ کے اتنے محبوب ہو اور تمہیں اپنی محبوبیت پر اتنا ناز ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو. آؤ موت ہوگی تو پھر اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. اللہ فرما رہے ہیں ولا یتمنونہ. یہ یہود قوم موت سے بھاگتی ہے، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ موت سے ڈرتے ہیں، ان کا اللہ سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے. تو زمین پہ اگر کوئی صحیح مذہب ہے اور زمین پر اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ اسلام ہے، قرآن ہے، اور امت محمدی امت مسلمہ ہے. اور اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے ارض مقدس بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو یا مدینہ منورہ کی زمین ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، اس کی تعظیم مسلمان ہی کر سکتا ہے. اور ان چیزوں کا حق مسلمان ہی کو ہے. اللہ کی زمین ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ نے بنائی ہے. جو اللہ کو نہ مانے وہ کہے کہ ہماری ہے ہمارا ہے بیت المقدس، ہماری ہے مسجد اقصی، تمہارا کیا رشتہ ان چیزوں سے بھائی؟ تم تو اللہ کو نہیں مانتے، مسجد اقصی کو نہیں اللہ کے گھر کو نہیں مانتے، قرآن کو کتاب کو نہیں مانتے، تمہارا مسجد اقصی سے کیا تعلق؟ اور تم تو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ داخل بھی نہیں ہوئے تھے اس زمین میں. تم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ زمین دیکھنے بھی نہیں دی تھی، اور آج دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. اور افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان حالات میں جو مسلمانوں پر گزر رہی ہے، غزہ کے مسلمانوں پر، بعض مسلمان اس تاریخ سے بالکل ان کو کوئی علم نہیں ہے اس تاریخ کا، وہ بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. ارے وہ تو ان کی زمین ہے. کہاں سے ان کی زمین ہے؟ کس نے ان کو زمین دی ہے؟ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین و آسمان اللہ کا ہے، اللہ کی زمین ہے. کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس زمین پر. اللہ کی مرضی. جب مسجد بن گئی تو مسجد پہ میری ملکیت بھی نہیں رہی، کسی کی ملکیت نہیں رہی، ختم. اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے وہ مسجد. تو بہرحال یہ حالات جو چل رہے ہیں، تاریخ اگر بیان کی جائے تو لمبی تاریخ ہے، لیکن تاریخ کا علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ برا ہو رہا ہے. ان حالات میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. حتی الامکان کوشش کریں تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ چلے یہود قوم ہے کیا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنی دعاؤں میں ان کو بالکل نہ بھولیں، یاد رکھیں ان کی دعاؤں میں. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کھانے کے دسترخوان پر کبھی یاد تو کیا کریں کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں. اور اپنے بچوں کو گود لیتے کبھی یاد تو کیا کریں وہ اپنے مردہ بچوں کو گود لے کر قبروں میں اتار رہے ہیں. تھوڑا خیال تو آئے ان کی تکلیف کا، تھوڑا احساس تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. نہتے، مظلوم، کمزور، بے سہارا، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں. زمین پر اتر کر لڑنے کی طاقت نہیں ہے یہود قوم میں. یہ کوئی بہادر قوم نہیں ہے، مزدل قوم ہے. بہرحال اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور جس قدر ہو سکے اپنی ذات سے ان کی مصنوعات، بہت ساری مصنوعات ہیں یہودیوں کی، سب کو پتہ ہے، ان کا بائیکاٹ جو ہم کر سکتے ہیں کریں. اور اپنے گھروں میں ایک صدقہ فنڈ قائم کریں، اپنے گھروں میں ایک صدقہ فنڈ، ایک باکس بنائیں،
اور اپنے سارے بچوں کو ترغیب دے کے اس میں صدقہ ڈالتے رہو، اس میں یہ غزہ میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تعاون کے لیے پیسے ڈالتے رہو، اور جب کوئی صحیح راستہ مل جائے کہ جہاں سے ان تک امداد پہنچائی جا رہی ہو، مستند لوگ ہوں، معتمد لوگ ہوں، تو پھر فوری طور پر اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ سارا منظر اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ ان کے ساتھ یہ ہونا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں بیان کر دیا، احادیث میں آتا ہے کہ غزہ میں اتنا قتل و غارت گیری ہوگی، فلسطین میں یہ ہوگا، یہ بھی نہیں کہنا۔ بہت سارے لوگوں کو جب ان حالات کا بتایا جائے تو کہتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ ہونا تھا، یہ تو ہونا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے خبر دے گئے تھے۔ یہ باتیں بھی نہ کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں، اور جس قدر ممکن ہو ان کے لیے تعاون کی جو بھی صورت بنے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔